بند کرے حرکات، اختیار کر لے سکنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حیرت انگیز واقعہ، ایک سبق آموز واقعہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ قسطنطنیہ کے اندر ایک تاجر تھا جس کی بیٹی جوان ہو چکی تھی، اور بیٹی نے کسی لڑکے کے ساتھ یاری لگا لی تھی۔ اب یاری لگانے کے بعد بات یہاں تک کہ پہنچ گئی کہ دونوں نے اتفاق کر لیا کہ اب گھر سے بھاگ جایا جائے، اور بھاگنے کے بعد اپنی زندگی الگ گزاریں گے۔ آخر لڑکی اس تاجر کے اپنے باپ کے کمرے میں گئی اور کمرے میں سے لوہے کا صندوق نکال کر لائی، اس خیال سے کہ سارا مال اس لوہے کے صندوق میں ہوگا، یہ میرے باپ کے قریب ہے۔ اب وہ اس کا جو یار تھا وہ باہر گھوڑے کے اوپر تیار تھا، اسی انداز میں لڑکی بیٹھی پیچھے، اور ان لوگوں نے گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا، اور بلا تاخیر کے وہ کئی میلوں تک چلتے رہے اور ایک کھنڈر میں جا کر رک گئے۔ رکنے کے بعد لڑکے نے بالفور اس لوہے کے صندوق کو پتھر سے توڑ دیا، تالے کو توڑ دیا، یہ سوچ کر کہ اس کے اندر بہت زیادہ خزانہ ہوگا۔ لیکن جب توڑ کر دیکھا گیا، اس کے اندر ایک پرانی رسی اور ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لڑکی کے باپ نے کچھ لکھا تھا۔ آخر وہ کاغذ کا ٹکڑا لڑکے نے اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب اس نے پورا پڑھا، اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ آخر اس ٹکڑے کو لڑکی نے اٹھا لیا، اور جب لڑکی نے اس کو پڑھا تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ بیٹا، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی اپنے گھر سے بھاگ رہی ہو۔ یہ میں نے اس وقت لکھا تھا جس وقت میں نے تمہاری ماں کو بھگا کر لے کر آیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میری اولاد قدرت مجھ سے یہ بدلہ ضرور لے گی، اور اب اگر تم نے اس کو کھولا ہے تو یقیناً وہ بدلے کا وقت آ گیا ہے۔ مجھے احساس اسی وقت ہو گیا تھا، بیٹا یہ کاغذ 25 سال پہلے لکھا گیا ہے، آج 25 سال کے بعد قدرت نے مجھ سے بدلہ لیا ہے۔ آخر وہ واقعہ وہ کاغذ پڑھنے کے بعد لڑکی نے کہا، چلو آگے چلو، اب ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے۔ لڑکی کی آنکھیں لال ہو گئی۔ لڑکے نے کہا، ہرگز نہیں، میں تم کو تمہارے گھر پہ عزت کے ساتھ چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بیٹی بھی ایسا کرے جس سے میرا دل دکھے۔ عزیز ساتھیوں، انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے، اس وقت اس کی عمر میں اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ کل کو میری عمر آگے بڑھنے والی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو بچہ ہے اس کو کھیل کا شوق رہتا ہے، جوانوں کو اس کا احساس نہیں رہتا۔ جو جوان ہیں ان کو مستیوں کا شوق رہتا ہے، بڑھاپے میں اس کا احساس نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی جوانی گزر گئی تو وہ جوانی کے اندر جو مزے کرتے تھے وہ مزے نہیں رہتے، بچپنا گزر گیا تو جو بچپن میں مزے کر رہے تھے وہ مزے نہیں رہتے۔ تو انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ ہم آج جوانی میں جو حرکت کر رہے ہیں، کل کو ہماری اولاد جب یہ حرکت کرے گی تو ہمارے دل پر کیا گزرے گی۔ عزیز ساتھیوں، توجہ چاہوں گا، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو اس وقت جوان ہیں اور جو بڑے بڑے قدم اٹھانے کے ارادے کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، یہ جوانی ختم ہوگی، ہمارے بچے ہوں گے اور وہ بڑے ہوں گے۔ جب ان کی جوانی آئے گی، آج جس طرح ہم لوگ اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھ رہے، کیا وہ لوگ ہمارا خیال رکھیں گے؟ اکیلے میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے، زندگی باقی تو بات باقی۔